الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ہر مسلمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا، اس کی خواہش ہے امیر ہے یا غریب، فقیر ہے یا مالدار، اس کے دل کے اندر ایک درد، ایک خواہش، ایک خیال وہ ضرور سر ابھارتا ہے کہ زندگی دنیا کی تو گزر رہی ہے، گزر ہی جائے گی، کاش اس زندگی کے بعد اللہ مجھے جنت کے اندر مقام عطا فرما دے۔ ہمارے جسم کے اندر ایک چیز، ایک عضو ایسا لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے، جہنم میں بھی جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جو مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اس کو اللہ کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو چیزیں، اس کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت مجھ سے لے لو۔ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک جو دو جبڑوں کے درمیان زبان ہے اس کی گارنٹی دے دو، اس کی ضمانت دے دو، اور ایک دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی ضمانت دے دو۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جنت کی گارنٹی دیتے۔ امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی، جہنم میں اکثریت کس وجہ سے جائے گی؟ جہنم میں جانے والوں کے گناہوں کی لسٹوں میں سے، اسباب میں سے ایک بڑا سبب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں جہنم میں جانے والوں کے اسباب میں سے بڑا سبب ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ وارضا، اللہ کے پیارے حبیب آپ کو دین اسلام کی تعلیم دیتے ہیں، ارکان اسلام، اس کا فضل، پھر جہاد کا اسلام کے اندر مقام و مرتبہ، یہ ساری باتیں سمجھانے کے بعد پھر ایک جملہ کہتے ہیں، اے معاذ، کیا میں تجھے ایک ایسی چیز کی خبر نہ دے دوں جو تیری ان ساری عبادتوں کی رکھوالی کرنے والی بن جائے، ان عبادات کی محافظ بن جائے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، جہاد، رات کی عبادت، ان ساروں کی رکھوالی بن جائے کہ ایسی چیز نہ بتاؤں؟ حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے، وہ کون سی چیز ہے جو میری نمازوں کی حفاظت کرے، میری عبادات کی حفاظت کرے، میرے جہاد کی حفاظت کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ، اپنی اس زبان کو قابو رکھ، اس زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ جس نے زبان پہ کنٹرول کر لیا اس کا دین محفوظ ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے، ہر صبح جسم کے اعضاء زبان سے سوال کرتے ہیں،
کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، سیدھی رہنا، ہم تو تیرے ساتھ ہیں، اگر تو ٹھیک رہی ہم ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ عز و جل کا ارشاد اپنے ذہنوں میں اتار لیجئے، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ ما يلفظ من قول، انسان اپنی زبان سے جو کہتا ہے، جو مرضی کہہ لے، اچھا کہے برا، کسی کو گالی دے، کسی کی غیبت کرے، کسی کی چغلی کرے، کسی پہ الزام لگائے، کسی کے عیب تلاش کر کے پھر لوگوں میں بیان کرے، ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ تم اپنی زبان سے جو کچھ کہتے ہو، جو کچھ نکالتے ہو، اللہ کے ہاں اس کو لکھنے والا، محفوظ کرنے والا محفوظ کر لیتا۔ اس آیت کو سامنے رکھیے اور پھر اپنے گریبانوں میں جھانکیے، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہر سننے والے کو میں اور آپ اپنی مجلسوں پہ غور کریں، میں اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں پہ غور کریں، میٹنگز پہ غور کریں، ہماری مجلس کس نوعیت کی ہے؟ ہماری مجلس کا آغاز غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، الزام سے، جھوٹ بولنے سے، جھوٹی باتیں سنانے سے۔ کہیں چار دوست بیٹھے ہوں اور ایک زیادہ باتونی، زیادہ باتیں بنانے والا وہ نہ آئے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آج تو جی بس بیٹھنے کا مزہ ہی نہیں آیا۔ کیوں؟ وہ فلاں نہیں آیا۔ وہ جب آتا ہے مجلس کا رنگ جم جاتا، کیا مزیدار باتیں کرتا ہے۔ اس کی غیبت، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اور یہ غیبت کیا ہے؟ جیسے اپنے سگے بھائی مرے ہوئے کا گوشت کھانا۔ اور یہ بیماری صرف دنیا دار نہیں، نماز پڑھنے والے ساتھی، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، عبادات کرنے والے، لیکن زبان بس اللہ ہی ہے، کسی کو توفیق دے تو کنٹرول کر لے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مسلمان اسلام کے دعوے دار، لیکن زبان کے معاملے کے اندر کچھ لوگوں کی عادت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ان کی زبانوں سے مسلمان کی عزت محفوظ نہیں رہتی۔ قرآن حکیم کے اس قصے پہ غور کیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، منافقین نے لگائی، بے علمی میں کچھ مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ اس بیماری کی، اس مصیبت کی، اس الزام کی، اس گناہ کی بنیادی وجہ یہ زبان کا چسکا۔ یاد کر لیجئے، گناہوں کے دو بڑے سبب ہیں، یا زبان کا چٹخارا یا آنکھ کا نظارہ۔ یہ دو بنیادی سبب ہیں گناہوں کے اندر گرنے کے۔ اللہ ہم سب کو ان اسباب سے محفوظ رکھے۔ مالک عز و جل فرماتا ہے اذ تلقونه بألسنتکم، تم نے اپنی زبانوں سے کچھ باتیں کہی، کچھ کلمات نکالے، تقولون بافواہکم ما لیس لکم بہ علم، اپنے منہوں سے وہ کچھ کہا جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی علم تجھ تک نہیں پہنچا تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم نے اس کو عام بات سمجھی، گپ شپ کرتے ہوئے عام بات۔ ہم بھی عام بات سمجھتے ہیں نا، جب دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے کسی کی غیبت کرتے ہیں، اور اگر کوئی روکنے والا روکے، بھائی کیوں مسلمان کی غیبت کرتے ہو؟ جواب کیا کہیں گے؟ اجی میں تو اس کے منہ پہ کہنے کو تیار ہوں۔ تو اگر منہ پہ کہہ دیا جائے تو غیبت نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی، ہم جو اپنے بھائی کے بارے میں، کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اگر وہ اس کے اندر ہو پھر بھی غیبت ہے؟ وہ برائی اس کے اندر ہو پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا اگر وہ برائی اس میں ہے تو غیبت
اور اگر نہیں ہے تو اس پر تم الزام اور بہتان لگا رہے ہو. یہ نہیں کہ تم نے کہا میں اس کے منہ پہ کہنے کو تیار ہوں, میں کوئی ڈرتا ہوں, میں اس کے پیچھے بات کرتا ہوں, میں اس کے منہ پہ کہنے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ مسلمان کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے کی دی. مسلمان کا آئینہ ہے. دیکھا آئینے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں, آپ کے چہرے پہ سیاہی لگی ہے, سب سے پہلی بات کہ آئینہ آپ کو فوراً بتا دے گا, نمبر 1. نمبر 2, آئینہ کس کو بتائے گا؟ صرف مجھے. وہ پڑوسیوں میں سے کسی کو نہیں کہے ادھر آؤ, یہ دیکھو اس کا منہ کتنا کالا ہے. وہ صرف اکیلے مجھے میری اصل تصویر بتا دے گا اور میں اسے صاف کر لوں گا. اگر ہمارے کسی بھائی میں کوئی غلطی ہے, آپ اس کی اصلاح چاہتے ہو, اس کو پیار اور محبت سے ایک طرف لے جا کر کہو بھائی آپ کے عمل میں یہ غلطی ہے, آپ کا یہ مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کے مسئلے کے خلاف ہے, اپنی اصلاح کر لو. یہ کرو گے اجر اور ثواب پاؤ گے. اور اگر پبلک میں, لوگوں میں, عوام میں اس کا شور کرو گے, اس کی عزت پہ حرف آئے گا, اس کلام کو سن کر لوگوں کے دل میں اس کے خلاف نفرت آئے گی. فرمایا غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کا ایسی بات کے ساتھ ذکر کرنا جس کو جب وہ سنے تو اس کو برا لگے. جب وہ اس کو سنے کہ آپ کے بارے میں فلاں آدمی نے یہ کہا, اس کے دل کو دکھ ہو, یہ غیبت ہے. یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے قصے میں لوگوں نے کلام کیا, صرف زبان کا چسکا, زبان کی بات. قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا, تم نے اس بات کو معمولی بات سمجھ لیا, اللہ کے ہاں یہ معمولی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک سوکن کے بارے میں ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ چھوٹے قد کی, ٹھگنی. زبان سے نہیں بولی, صرف ہاتھ کا اشارہ, جو ہمارا معمول ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ اگر تیری اس بات کو اٹھا کر سمندروں کے اندر ڈال دیا جائے, سمندروں کا سارا پانی زہر والا ہو جائے. اور ہم عام, وہ اس کو جانتے ہو کون؟ وہ کانا, وہ لنگڑا, وہ ٹونڈا, وہ موٹا. عام بات ہے. جو رب اس کو لنگڑا کر سکتا ہے وہ تجھے نہیں کر سکتا. جو اس کی آنکھ چھین سکتا ہے تیری نہیں چھین سکتا. مذاق کے اندر, اہانت کے اندر, حقارت کے ساتھ اس کے عیب کا ذکر کرنا, اللہ عز و جل اپنے مسلمان بندے کے بارے میں یہ بات بھی برداشت نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کچھ لوگ اللہ کے نبی کو دکھائے جاتے ہیں. سوچئے کوئی بندہ اپنے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہو, اپنے جسم کو چھیل رہا ہو, کوئی اس کو عقل مند کہے گا؟ سارے کہیں بے وقوف, اپنے آپ کو مار رہا ہے, اپنے جسم سے خود ہی خون نکال رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو معراج کی رات کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے ناخن تانبے کے, اور ان ناخنوں سے وہ اپنا چہرہ اور اپنا سینہ پھاڑ رہے, چھیل رہے, خون بہ رہا. آپ کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہیں؟ جواب ملا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلا کرتے تھے, ان کی غیبتیں کرتے تھے, ان کی چغلی کرتے تھے. یہ غیبت کرنے والے قیامت کے دن ان کا مقام کیا ہے؟ ان کے ناخن تانبے کے بن جائیں گے اور اس سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو چھیل ڈالیں گے. کعبے کی وہ شان نہیں, کعبے کی وہ عزت نہیں جو ایک مسلمان کی عزت ہے. زبان سے نکلا ہوا جملہ لوٹا نہیں کرتا. اسی لیے جب زبان سے کچھ کہیں سوچ کر, تول کر, یہ تیر ہے جو نکل گیا سو نکل گیا. پہلے تولیے پھر بولیے. ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ کو جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دے, اور ہو سکتا ہے یہی جملہ آپ کو جہنم کے گڑھوں میں پھینک دے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ
فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قیامت کے دن حشر کے میدان میں